فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا یہ خاص مطلب ہے کہ اس نے رمضان مبارک کی بابرکت میں معاف عطا فرمائے، پھر آخری عشرہ عطا فرمایا، اور اس آخری عشرے میں آخری رمضان کا جمعہ بھی عطا فرمایا، اور ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس وقت دعا کی قبولیت کے وقت میں مسجد میں تشریف فرما ہیں، جو معتکفین مسنون کے اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اور آپ سب حضرات بھی اس وقت تشریف فرما ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ نفلی اعتکاف کو 1-2 منٹ کبھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کبھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ یہ عرض کروں آپ نے دل میں نیت کر لی نفلی اعتکاف کی تو آپ سب معتکفین ہیں ماشاءاللہ، سب مسجد میں ٹھہرے ہوئے، اور اعتکاف کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے نا وہ ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ لازماً شب قدر کو پا لیتا ہے، اور شب قدر کی عبادات کی بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اور شب قدر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاب راتوں میں تلاش کرو، اور ان تاب راتوں میں سے کبھی 27ویں اور 29ویں رات آتی ہے۔ 27ویں کو زیادہ امکان بتایا جاتا ہے شب قدر ہونے کا، وہ بھی رات آتی ہے، اور پھر اس شب قدر میں ہوتا کیا ہے، یہ کیوں اس رات کو اہمیت دی گئی، اور پھر یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کے اندر، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ لیلہ کا معنی رات، قدر کا معنی مرتبہ، لیلۃ القدر مرتبے والی رات۔ اس رات کو مرتبے والی رات کیوں کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر خود بتائے، اس کی 4 وجوہات بتائی، یہ 4 چیزیں ہیں ایسی جن کی وجہ سے یہ رات مرتبے والی ہوئی۔ شروع میں سورۃ القدر کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ نے شروع میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہے۔ آپ حضرات نے کب اتارا ہے، ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، آپ کے دلوں میں موجود کی قرآن مجید تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، تو اگر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا تو یہ ایک رات میں قرآن مجید نازل کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب یہ میں رکھنا چاہیے کہ عربی زبان بڑی گہری زبان ہے، اس کے اندر ایک لفظ سے ایک باب بنتا ہے، دوسرا باب بنتا ہے، اس کا معنی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں کہ نزلہ کا معنی ہے اترنا، اور اگر یہ باب کے فعال بھی ہو انزل ينزل، انزال تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک دم اتارنا، اور اگر یہی باب کا فعیل پہ چلا جائے ڈرائیور سے نزل ينزل تنزیلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔
اب مفسرین نے اس سوال کا جواب دیا کہ قرآن حکیم ایک رات میں اترا یا 23 سال میں اترا؟ اس کا جواب یہ ہوا احادیث کی روشنی میں کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر کے اندر آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اس شب قدر کے اندر ایک دم اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو قرآن مجید نازل کیا وہ ایک دم ایک رات میں، اور آسمان دنیا سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوتا رہا۔ علوم قرآن کی کتابوں میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ گنتی کی نہیں اور کہا کہ قرآن مجید 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا، جس کو ہم سہولت کے لیے 23 سال کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ایک دم اتارا، شب قدر میں اتارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، اور آسمان دنیا سے پھر آہستہ آہستہ اور کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ وہ 22 سال 2 مہینے 22 دن میں 23 سال۔ چنانچہ جہاں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے شب قدر میں اتارا، تو وہاں اللہ نے بارش افعال سے ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ۔ ہم نے اس شب قدر میں ایک دم اتارا، اور جہاں قرآن مجید کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں اللہ نے بعد میں نزل کا ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب تو معلوم ہو گیا کہ ایک رات میں اترا یا 23 سال، یہ دونوں باتیں درست۔ تو شب قدر کا ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید اللہ نے نازل کیا۔ دوسری بات اللہ نے اس شب قدر کی اہمیت یہ بتائی کہ وہاں ادوا کما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی اگر آپ سال بنائیں یعنی 12 میں اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ بچیں گے 83 سال 4 مہینے، یہ ڈگری ایئرز اینڈ 4 منتھس۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں، اس کے لیے آپ تمام تفاصیل اٹھا کر دیکھیے تو وہاں احادیث کی روشنی میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا۔ شان نزول یعنی جن حالات میں یہ صورت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے گزشتہ امتوں کی عمر بتا رہے تھے کہ گزشتہ امتوں کی عمر کی کوئی 1000 سال ہوئی، ان کی انبیاء کی عمر کی 1000 سال، ایک بندے کی عمر۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ روایات مستند ہیں، ویسے تو کبھی سمجھ نہیں آتا 1000 سال ایک بندہ اس کی عمر، تو تمام روایات ایک طرف ان کو تو ایک طرف رکھیے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے اس سوال کے جواب کے لیے کیا واقعی اتنی بڑی عمر ہوتی تھی؟ اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ اللہ کا بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کو 1000 سال دین کی دعوت دیتے رہے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ 950 سال، یہ تو قرآن میں نہیں ثابت ہے، اس میں تو کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں۔ تو اگر نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی شمار کر لیں تو 1000 سال ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشست میں یہ صحابہ کو بتایا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، خود 63 سال۔ صحابہ نے ایک سوال کیا یہ باتیں سن کر کہ گزشتہ امتوں کی عمر اتنی بڑی بڑی لمبی ہوگی اور امت محمدیہ کی عمر چھوٹی ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے شب القدر نازل کیا۔ صحابہ نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں کی عمر اتنی لمبی ہوتی تھی، تو اگر ہماری عمر 63 سال 100 سال، تو اگر ہم دن رات بھی عبادت کرتے رہے تو گزشتہ امتوں کی نیکیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ عبادت تک تو نہیں پہنچ سکتے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے بتایا کہ 1000 مہینوں کو ہم 12 میں ڈیوائڈ کریں، اس کے سال بنائیں تو یہ 83 سال 4 مہینے خیر من الف شہر، یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اگر کسی نے اس رات کو پا لیا، شب قدر کی عبادت کر لی۔ آج کسی نے سن لیا اور اس کو آئندہ 10 سال 20 سال 30 سال اس کو آئندہ اور رمضان ملے اور وہ شب قدر میں عبادت کرتا رہا، یہی صورت میں گزشتہ امتوں کا ثواب کو پیچھے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنا کرم فرمایا امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے۔ تو شب قدر کی دوسری فضیلت، ایک فضیلت یہ ہوئی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان کی دنیا۔ دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تیسری فضیلت اللہ کی شب قدر کی اس صورت میں بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے ہر معاملے کو لے کر۔ لہٰذا اس رات کے اندر راتوں کے اندر بندہ اللہ سے مانگے، دعائیں مانگے، اس میں اللہ نے فیصلے کرنے۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ نے جو کرنا اس کا فیصلہ تقدیر میں پہلے سے ہو چکا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں دعائیں مانگے، بڑے قابل لوگ یہ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں دعائیں مانگتے اللہ کو بتایا نہیں کیا اور اللہ نے پہلے سے طے کر کے رکھ دی، ہم تو مانگتے ہیں جواب نہیں۔ بڑے قابل لوگ کبھی کبھی الجھ جاتے ہیں، جب بھی انسان سامنے نہیں ہوتا قرآن حکیم کا مطالعہ نہیں ہوتا تو اس کو اپنے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ میں نے صاحب سے عرض کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کیا مانگنا، اس میں 2 باتیں دیکھ رہے تھے۔ ایک بات یہ کہ دعا مانگنا یہ بذات خود عبادت ہے، چاہے آپ کو کوئی چیز بھی نہ چاہیے پھر بھی دعا مانگنا عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، بار کہا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب نے کہا تم مجھ سے مانگو، دعا مانگو، پھر تمہاری دعا ہوئی۔ اب ایسی صورت کے اندر اس بندے کے لیے دعا مانگنا عبادت ہے اور یہ نہ مانگے اللہ ناراض ہو جائے، لہٰذا اس رات کے اندر دعائیں مانگو۔ اب رہا یہ کہ تقدیر کا معاملہ اس کو بھی میں آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، آسان الفاظ میں جو مان لینا وہ لکھا جا چکا ہے، جو زندگی میں نہیں وہ لکھی جا چکی، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا، میں کیوں مانگوں؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ آپ دعائیں مانگیں گے نا، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ مجھے عطا فرما، یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، تو تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دے گا۔ اور اگر اس بندے نے دعا نہیں مانگی اور اس کو کوئی چیز نہ ملی تو تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بندہ نہیں مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ ہمیں تو تقدیر کا نہیں پتا کہ تقدیر کا آگے کیا ہوگا، ہم مانگے اللہ دے دے۔ لہٰذا اس رات کے اندر دعائیں مانگیں، اس لیے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں انسان کے قریب بہت قریب آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ لہٰذا اس رات کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے اور دعائیں مانگے۔ اور جہاں تک رہا دعا مانگنے کا، اس کے لیے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دعا کے بارے میں بھی بہت سے ہمارے حضرات گزرتے ہیں، ساتھی گزرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا مانگے اللہ سے، بہت مانگا اللہ سے، اللہ نے ہمیں تو نہیں دیا، پتہ نہیں کس کو دے دیا، بہت کو دیتا نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں، ہماری دعائیں تو قبول نہیں۔ دونوں باتوں کا جواب ذرا غور سے سنیں۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بہت سے لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ بتا، بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں اور جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جلد بازی میں کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد جب نہیں دعا پوری ہوئی تو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔
تو بندے کا یہ کہنا بھی برا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ جو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں تو نوجوانوں کو دیکھ بہت تیز چلتا ہے ماشاء اللہ. تو نوجوانوں کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ مولانا صاحب یہ عجیب بات ہے، ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا پوری نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہنے کی بھی پابندی ہے کہ یہ بھی نہ کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. بڑی عجیب بات ہے. ایک طرف ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آگے سے یہ بھی پابندی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا اچھی طرح، اس لیے کہ جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے 4 طریقے ہیں. دعا کی قبولیت کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1، بندہ جو چیز اللہ سے مانگے اللہ وہی دے گا. اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں دعا کا قبول ہونا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی جو 3 طریقے ہیں نا دعا کی قبولیت کے، وہ عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہیں. وہ ضرور ذہن نہیں ہے کہ دعا مانگنے کو دل کرے گا، اچھا دعا مانگنے کے لیے حوصلہ بڑھے گا. اچھا کئی نوجوان چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، بہت کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ماں باپ کو بھی کہتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، وہاں شادی نہیں ہوتی. وہ لڑکی والے انکار کر دیتے، کچھ حالات بن جاتے نہیں ہوتی شادی، پھر بیچارہ بڑا مایوس ہوتا ہے. پھر آخر کار کوئی رشتہ ہوتا ہے، وہاں شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بدل دے دیتا. دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا، کبھی اللہ وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن نعمت بدل دے دیتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دے جو ہم نے مانگی، فلاں جگہ اللہ کا میری شادی ہو جائے، فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، فلاں سوسائٹی کے اندر مجھے گھر مل جائے، کوشش بھی کی، محنت بھی کی، نہیں ملا. ایک دکان تھی وہ میں نے وہ کاروبار کرنا تھا، وہ دیکھا میں نے MBBS میں داخلہ لینا تھا، میں نے انجینئرنگ میں داخلہ لینا تھا، میرٹ میں نہیں آیا. اب یہ نوجوان ڈپریشن میں چلے جائے. ترجمے بہت سے سنیے گا، آیت پڑھتا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ کرو، یہ والا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں بھی رکھیے. زندگی میں کبھی مانگ کے اللہ سے مانگ کے وہ بات پوری نہ ہونا تو اس آیت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، دل کو بڑی تسلی ہوگی. یہ والا مایوسی میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. بار بار اس آیت کو پڑھیں، ترجمہ کرنے لگا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اور ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے بری ہو. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے وہ نہیں جانتے. زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے، کئی طرح. ایک نوجوان چاہتا ہے میرے باہر فلاں جگہ رشتہ ہو، لڑکی چاہتی ہے میرے فلاں جگہ رشتہ ہو، بڑا زور بھی لگاتے ہیں، بڑے وسائل ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتا ہمارا رشتہ. یہ نوجوان طبقہ مایوسی میں پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی کوئی اور ہو جاتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے چند سال بعد اس رشتے میں کوئی باتیں نظر آتی ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ نے میرا شادی بڑا اچھا ہو گیا رشتہ. اس میں بڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہے کہ میرے لیے خیر. کئی دفعہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان ایک پلاٹ لینا، ایک گھر لینا، ایک سوسائٹی میں انسان چاہتا ہے بس مجھے ایک گھر مل جائے، یہ پلاٹ مل جائے، بس بہت اچھا ہو جائے. کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں ملتا. یہ اور کوئی پلاٹ لے لیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس پلاٹ کے اندر کچھ باتیں نظر آتی ہیں، کچھ پلاٹ وغیرہ نظر آتا ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ تحصیل اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، وہ اس کے اندر بڑے کھڑے تھے اس پلاٹ کے اندر مزہ تھا. اب اس کو سمجھ میں آیا میرے لیے کیا ہے. یہ زندگی میں کئی بار انسان کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، کئی بار. میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. انسان کئی بار کہتا ہے اچھا ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا میں نے وہ دکان لی، اچھا ہو گیا میں نے وہ کاروبار نہیں کیا، اچھا ہو گیا میں نے اس میں پیسے انویسٹ نہیں کیے. اس کو یاد آتا ہے میں نے یہ خیر کیا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا اس کے لیے خیر کیا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی قضا پر راضی رہنا، اللہ کی قضا پر راضی ہونا. اللہ نے جو فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس کوشش اور محنت کا اور دعاؤں کا اگر نتیجہ نہ ملے گا تو سمجھ لیں کسی میں ہے. میں نے کوشش کرنی تھی کرنی، میں نے محنت کرنی تھی MBBS میں داخلے کے لیے کر لی، نہیں میرٹ میں نام آیا تو BDS میں داخلہ لے لیا، نہیں اور داخلہ لے لیا، کسی اور لائن میں چلو پڑھ لیا، کسی میں ہے. اچھا کوئی بار جملہ سنائیے، کسی میں ہے، کسی میں ہے. محنت کر لی
نہیں میری محبت ہے اسی میں ہے اور آپ کو نوجوان طبقے میں بچے اور بچی محبت یہ والی اسٹیج سمجھانے کی ضرورت ہے دعا کی. تو میں نے آپ تک 2 اسٹیجز بتائی. دعا قبول ہونے کی 4 صورتیں. نمبر 1 کہ جو ہم مانگے اللہ وہی دے دے. نمبر 2 جو ہم اللہ سے مانگے اللہ وہ نہ دے اس کا متبادل نعمت بدل دیتے. یہاں تک ابھی میں پہنچا. نمبر 3 یہ اللہ سے دعائیں مانگے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی نہ اللہ وہ چیز دیتا ہے نہ اللہ نعمت بدل دیتا ہے. تو اللہ اس دعا کے بدلے میں پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ سے گناہ معاف کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تمام نہیں ملتا اس کو مقابل بھی نہیں ملتا. کوئی بات نہیں یہ دعا کی ضائع نہیں جائے اس کے بدلے میں اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اور اس نے بہت مانگا اتنا مانگا کہ وہ دعا بھی پوری نہیں ہوئی اور اس کے گناہ بھی سارے دھل گئے. اب نمبر 4 اللہ نے وہ چیز بھی نہیں دی نعمت بدل بھی نہیں دیا اور اللہ نے اس کے گناہ بھی سارے معاف کر دیے. پھر اس کے بعد جو دعائیں مانگی اس نے آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ ساری دعائیں پوری نہ ہونے کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا. ہمیں جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا جس میں یہ نمبر 4 بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا. اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی. حقیقت میں انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی کھلے گی. اس کو سمجھ میں آئے گا کیا میرا عمل ہے کیا نہیں. تو یہ بندہ نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر بندہ کہے گا یہ میری نیکیاں نہیں ہیں. اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی. ان کے بدلے یہ نیکیاں تجھے مل رہی ہیں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی. یاد ہو گیا کہ میری دعائیں پوری نہیں ہوئی. آخرت میں کیا ہے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہو. آج ساری کو سب نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا نیکیوں کی قیمت معلوم ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزان محترم دعائیں مانگی خوب مانگی. اسباب نہیں ہے تو بھی مانگی. ایسے نہیں ہے حج میں جانا چاہتے مانگتے ایسے نہیں ہے گھر بنانا چاہتے نہ تنخواہ ہے نہ پیسہ ہے نہ خدا ہے مانگی. کیا ہے اللہ نے انتظام کر دے. نہیں ملے گا اللہ اپنے کو بدل دے گا. نہیں دے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ بھی شاید معاف ہو جائے گا. اللہ آخرت میں نہیں دے گا. مانگی جتنا ہو سکتا وہ مانگی ایک تو تو دعائیں کی طاقت کی خوب مانگی جتنی اللہ توفیق دے خوب مانگی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورت میں ہمیں 4تھی فضیلت بتائی اس رات کی. ایک فضیلت ہو گئی نزول قرآن. ایک فضیلت ہو گئی خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. اور تیسری فضیلت یہ ہوئی کہ اس رات کے اندر نزول ملائکہ فرشتے اترتے ہیں اور بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. چوتھی فضیلت اللہ نے بتائی سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سلامتی والی رات یہ باقی رہتی ہے صبح صادق تک. صبح صادق تک. اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے. اس دفعہ بھی نا ابھی 21 23 کل 25 کی رات گزری. اس سے پہلے کہ رمضان میں گھر میں عزیز و اقارب کسی جگہ جانا ہوا افطار وغیرہ میں ملاقات کے لیے. تراویح کے بعد بہت سے لوگ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں. خواتین بھی بات کر رہی ہوئی کہ بس ہم نے جاننا ہے شب قدر کی عبادت کرنی ہے. ہم نے جاننا ہے شب قدر کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ تراویح کے بعد شب قدر کی عبادت شروع ہوگی اس کا ٹائم شروع ہوگا. آپ حضرات نے توجہ سے بات سنی. دیکھیے اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کو لیلۃ القدر کہا. تو عربی میں لیلہ اور عام حدیث کی زبان میں لیلہ کسے کہتے ہیں؟ رات کب سے شروع ہوتی کب ختم ہوتی. سورہ بقرہ کی آیت 187 سورہ بقرہ آیت 187 جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بتائے. سحری کے وقت کے لیے کھانے وانے کی اجازت ملی. میں آیت پڑھنے لگا ہوں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے رات کب سے شروع ہوتی کب تک رہتی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.
تو رات میں کھاؤ کیوں؟ یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، صحیح کا وقت نہ ہو، فجر کا وقت۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ اور آپ اگر روزہ افطار کب کرتے ہیں؟ آج کل جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ رات تک روزوں کو پورا کرو۔ اور کب افطار کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ معلوم ہے سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے چھوٹے سے بات سنی کا مسئلہ ہوگا، بڑی قیمتی بات معلوم ہو۔ ایک رات کب شروع ہوتی ہے قرآن حکیم کی زبان میں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتی ہے یہ سورۃ القدر سے معلوم ہوا یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق طلوع ہونے تک ہوتی ہے، سحر کے وقت تک رات رہتی ہے۔ اب ایک بات بتانے لگا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے 21ویں تاریخ، 23ویں تاریخ، 25ویں تاریخ، ان تینوں میں آپ حضرات نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گزشتہ جو تعمیرات گزری ہیں اس میں بھی آپ نے شب قدر والی عبادت کی ہے۔ ہم لوگوں کا مثال معاشرے کو پتہ کیا ہو گیا؟ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے ہیں، جو کام اللہ نے کہا ہے کرو، ہم بہت فکر مند ہیں اللہ کیسے کریں۔ یقین جانے اللہ نے سورۃ وہاں آگے بڑھے کی نا پہلی آیت میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے نا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے کھلائیں گے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، بیوی کو شادی نہیں کر سکتے ہیں، بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ شادی کرنا، آپ کے ذمہ بچے پیدا کرنا، آپ کے ذمہ محنت کرنا، آپ کے ذمہ قابلیت پیدا کرنا، آپ کے ذمہ زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے کوشش کرنا، رزق اللہ کے ذمہ۔ یہ بندے کے ذمہ نہیں ہے، بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کرنے کے کام ہے نا بندہ وہ سوچتا رہتا ہے اللہ کے ذمہ، اور جو اللہ نے بندے کے ذمہ کام لگائے اس کے بارے میں بے فکر، اس کے بارے میں بے فکر۔ بندے کی بہت ساری ٹینشنیں، آپ کسی وقت میں بیٹھ کے سوچیے گا، ہماری کئی ٹینشنیں یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ بلا وجہ ٹینشن والی ہوئی ہے۔ اللہ کے ذمہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کام سارے کس کے کرنے کے؟ اللہ کے ذمہ والا کرے گا۔ بالکل اسی طرح کہاں شب قدر ہوگی؟ اللہ کے ذمہ۔ اچھا وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا ہوں، میں کیا دعا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جو آپ نے سے اکثر اللہ کو ماشاء اللہ سب کو یاد ہے، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ اکیلے کے لیے مانگے تو فاعف عني، اور اگر سب کے لیے مانگے تو فاعف عنا۔ ترجمہ کرو گا پھر ایک گزارش کروں گا اور بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دعا کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، آپ ایسا کو ترجمہ میں ایک خاص بات بتانی ہے۔ اللهم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ عفو یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللهم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3 فاعف عني، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ آسان سے ترجمہ سب کو آگے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اس دعا کے مطابق اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں، اپنے بیہیویئر کو اس کے مطابق بنا لیں، کیونکہ ہم مانگتے تو ہیں اللہ سے یہ والی دعا، لیکن اس کے مطابق اپنے بیہیویئر کو نہیں بناتے۔ ایسے دعا مانگ رہے اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا، لیکن میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اسے دعا مانگنے والے کا رویہ ہے، نہ میں نے اپنی بہن کو معاف کرنا، کوئی بیوی کو بالکل معاف نہیں کرنا، اور وہ اولاد سے تکلیف ہو جائے اس کو بالکل معاف نہیں کرنا۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن میں معاف کرنے والا نہیں۔ تحب العفو، اے اللہ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں نہیں پسند کرتا۔ ہمارے جملے ہیں معاشرے کے، کوئی دوست معافی مانگے نا معافی دیتے، کوئی رشتے دار معافی مانگے، بیوی کہے غلطی نہیں میں معافی نہیں پسند کرتا۔ جملے ہمارے اللہ کے بندے آپ کو دعائیں کر رہے ہیں، جن کو اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ میں بھی معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ تیسرا جملہ فاعف عني، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔
نہ تو گروہ کو دعائیں مانگ رہا ہے مسلمان فاعفو عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن رویہ اس کو پتہ کیا ہے، کہتا بھی میں نے کسی کو نہیں معاف کرتا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں کسی کو معاف کرتا۔ یہ انتقام، یہ ادھر سے کام نہ لینا، یہ انتقامی جذبات آپ کسی وقت بیٹھ کر آرام سے سوچیے گا۔ معاشرے میں اگر کوئی انسان آپ کو بہت پریشان نظر آئے گا، رشتے داروں میں سے بہت پریشان نظر آئے گا، ٹینشن خالی انزائٹی میں مبتلا ہے، بے چینی اضطراب، اس کی زندگی کے اندر تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا یہ آپ ادھر سے کم سے بات بتا رہی ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تیسرا اس کو دماغ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، ریکارڈنگ دوبارہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میری بےعزتی کر دی، اس نے میرا مال کھا لیا، اس نے آپ دبا دیا، اس نے جھولا کر لیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پریشان۔ میں نے عرض کیا اس دعا کو اپنی زندگی میں نا اپلائی کیجیے، اس دعا کو اپنی زندگی کے اندر لائیے، اس کے مطابق اپنے مزاج کو بنائیے، یقین جانیں زندگی میں کبھی انزائٹی نہیں ہوگی، یہ اضطراب بے چینی جو بندہ آپ کو گزر کرنے والا جاؤ اس نے بے عزتی کی، کچھ کہہ دیا آپ کر دیا، چلو جو بھی اس نے یوں کر لیا، اللہ کی طرف اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، رشتے دار کو بھی پتہ نہیں کیا کیا سنا دی، میں نے معاف کر دیا، والا ہی نہیں ٹینشن، انشاءاللہ انسان کے قدموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اگر یہ آپ کو گزر کے راستے پر آ جائے۔ اور پھر اس رات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا کہ معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میرے جتنے گناہ معاف کر دے۔ کیا بڑے بڑے گناہ وہ بھی اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑے گناہ کو جو اللہ نے کہا ہے وہ ہے شرک، سب سے بڑا گناہ شرک، ان شرک لظلم عظیم۔ پھر آگے آیت پڑھتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ لیکن تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ تب ہے جب اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو، اگر وہ زندگی میں شرک سے توبہ کرے گا تو وہ بھی معاف کرے گا۔ دلیل دیتا ہوں بہت بڑی دلیل، کوئی اختلاف کی دلیل، کتنے بڑے بڑے صحابہ نے مکہ میں سے 360 روزوں کی عبادت کرتے تھے، نام آپ کے ذہنوں میں کتنے بڑے بڑے صحابہ مشرکین مکہ میں سے جب ایمان لائے اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتا دیا تھا، جب توبہ کریں مشرک سے توبہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کریں اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے اس لیے بالکل فکر نہ کریں جتنے باقی بڑے گناہ، بس حقوق و عباد کا خیال رکھیے گا، حقوق و عباد اللہ تعالیٰ استغفار سے معاف نہیں کرتا، کسی کا 1 لاکھ دینا ہے، 2 لاکھ دینا ہے، 3 لاکھ دینا ہے تو مولانا صاحب سمجھا کے دیتے ہیں بس توبہ اس دعا کا تصدر مل جائے گا، ہاں اس کا 10 لاکھ مارا، اس کا 1 لاکھ مارا، اس کا پورا کرا، ادھر عمرے کر کے آگے حج کر کے آگے 2 لاکھ وہ نہیں کرنا۔ حقوق و عباد کی 2 صورتیں، یا بندہ حق کو ادا کر دے، دوسرے کے حق کو ادا کر دے، یا اس سے معافی مانگے، اس لیے اس چاروں کے خوب توبہ استغفار کیجیے تاکہ رمضان کی آخری عشرہ اس طرح گزرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے دعا کی درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب آپ ادھر اللہ سے مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ آئندہ زندگی مجھے اچھی گزارنے کی توفیق دے، جو گناہ ہے کوئی وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ایک کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز شب قدر کی عبادت کا ثواب تو آپ کو ملے، یہ تو پکی بات ہے۔ اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا فرمائیے کہ مصطفیٰ کے نام پر ہو جائے، دعا فرمائیے الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ سب حضرات مسجد میں بیٹھے یا اللہ نفلی اعتکاف یا مصنون اعتکاف کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی نمازوں کو قبول فرما، سب کی قرآن مجید کی تلاوت کو یا اللہ قبول فرما،
یا اللہ ان راتوں کے اندر خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، تو یا اللہ ان راتوں کے اندر خوب دعا استغفار کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پھر ان دعاؤں کو قبول بھی فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، خصوصاً اس سوسائٹی کے اور جناب کاشف صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ ان کی کامل صحت عطا فرمائے، یا اللہ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، یا اللہ جو لوگ ہمارے گھروں میں یا اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو خوشادہ حلال رزق عطا فرما، یا اللہ جو قرضے میں مبتلا ہے یا اللہ کو غیب سے انتظام فرما دے کہ قرضوں کے جال سے نکل جائیں، قرضوں کی ادائیگی کا سامان ہو جائے، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما، سب کے مال میں سب کے کاروبار میں رحمت نازل فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو ایک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو تمہیں اولاد عطا فرمائی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو نوجوان بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا اللہ دینا چاہتے ہیں یا اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی جائز توقعات ہوتی ہیں یا اللہ غیب سے وہ پوری فرما دے، یا اللہ ان کی آرزوؤں کو پوری فرما دے، یا اللہ جس میں خیر ہو وہ عطا فرما دے، جس میں شر ہو یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہو جائے ہماری کوشش کے بعد جو تو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو ہمارے عزیز و طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے والدین یا دوسرے عزیز و طالب یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم اگر بڑے ہیں تو ہمیں شور و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر دعا کیجیے قبولیت کے لمحات میں، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ملک پاکستان پر نظر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر نظر کرم فرما، یا اللہ کئی لوگ دن ہو گئے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ تو غیر سے ان کی مدد فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو روک دے، یا اللہ ہدایت ان کو عطا فرما دے، ہدایت مقدر میں نہیں یا اللہ اس کو نابود کر دے، اور یا اللہ پوری امت مسلمانوں کو متفق اور متحد ہو کر ان کا ساتھ دینے کی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان پر بھی نظر کرم فرما، اس ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر سرکاری سے رمضان کو یہ ملک وجود میں آیا، یا اللہ اب تک اسلامی نظام کی برکتیں ہم نہیں دیکھ سکے، اے اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما، اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ فرما دے، اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنا دے، حلال کمانے کی حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کرپشن کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ یہ جو مہنگائی اور دوسری آفتیں ہمارے سروں پر نازل ہوتی ہیں اے اللہ ہمیں مخلوق کی احتیاج سے نکال کر خالق کی احتیاج میں ڈال دے، یا اللہ ہمیں ہر ایک کو پاک وقت کا مکہ نمازی بنا دے، ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمیں ذکر اذکار تسبیحات کرنے والا بنا دے، ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دے، اور یا اللہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، چند دن چند راتیں باقی رہ گئی، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،